العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل بزرگوں دوستو، دنیا کے اندر کوئی کسی کو ہدیہ دیتا ہے، دنیا کے اندر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے، چاہے وہ تحفہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے کم قیمت والا ہو چاہے زیادہ قیمت والا ہو، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ جیسا بھی ہو، تو انسان جس کو تحفہ ملا ہے، جس کو ہدیہ ملا ہے، انسان اس کی قدر کرتا ہے. اللہ رب الجلال نے، اللہ رب کریم نے، اللہ رب العزت نے جو ہم سب کو اولاد عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں فرمایا میں نے تمہیں اولاد ہدیہ کی. اللہ تعالیٰ نے وہاں پر لفظ استعمال فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ وہ بابرکت ذات ہے، اللہ وہ مقدس ذات ہے. کون ہے؟ اللہ ہے نا، کوئی اور نہیں ہے. اللہ ہے وہ اللہ. اللہ وہ ذات اقدس ہے جو بیٹا بھی دیتا ہے بیٹی بھی دیتا ہے. جس سے معلوم کیا ہوا اس کے علاوہ کوئی دے گا بیٹا بیٹی ہم کو؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اس لیے اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم اخوانا او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. اور میں ہی وہ مقدس ذات ہوں، میں ہی وہ مقدس ذات ہوں جس کو اولاد دوں گا ہی. یہ میرے قبضے میں، میرے اختیار میں، جس کو چاہے اولاد دے دوں، جس کو چاہے نہ دوں. الغرض میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہدیے کا اور تحفے کا لفظ استعمال فرمایا. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدیہ اور تحفہ عطا فرمایا ہے، اس لیے میرے اور آپ کے لیے بات ضروری ہے اس ہدیے کی، اس تحفے کی ہم قدردانی کرنے والے بنے. جس طرح ہمارے سامنے چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر کوئی ہمیں ہدیہ دے دے ہم اس کو سجا کر رکھتے ہیں، اٹھا کر رکھتے ہیں، ادب سے رکھتے ہیں، احترام سے رکھتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، جو نونہال جو معصوم بچے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے، ان بچوں کی ہم قدر کرنے والے بنے. آگے چلیے، پیارے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اکریموا اولادکم. اے میرے امتیوں، اے میرے ماننے والوں، اے لوگوں، اکریموا اولادکم، اپنے بچوں کی عزت کرو. کیا فرمانے پیارے نبی؟ اپنے بچوں کا اکرام کرو، اپنے بچوں کا احترام کرو، اپنے اولاد کی قدر کرو، ان کی عزت کرو. 10 لوگوں کے سامنے جھڑکی مت دو. اکریموا اولادکم واحسنوا ادبہم. پیارے محمد عبد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اولاد کی قدر کرو، اپنے اولاد کی خواہشات کی، اپنے اولاد کی جذبات کی، اپنے اولاد کی عزت نفس کا ادب و احترام کرو. کسی کے سامنے ذلیل کرنا، کسی کے سامنے ڈانٹنا، کسی کے سامنے مارنا، کسی کے سامنے جھڑکی لینا، کسی کے سامنے لان تان کرنا، کسی کے سامنے برا بھلا کہنا، پیارے نبی نے اسے منع فرمایا. یہ خوبصورت اور یہ منزہ اور یہ مفصع اللہ رب العزت نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی اولاد کے سلسلے میں. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور جگہ ارشاد فرمایا اعینوا اولادکم علی البر او کما قال علیہ السلام. پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے بچوں کی مدد کرو، اپنے بچے کا تعاون کرو، اپنے بچے کی ہیلپ کرو، اپنے بچے کی پشت پناہی کرو، اپنے بچے کا تعاون کرو، اپنے بچے کا ہاتھ بڑھاؤ، اپنی اولاد کا ہاتھ بڑھاؤ. کہنے نیک کاموں کے سلسلے میں اپنے بچوں کی مدد کرو. اگر تمہارا بچہ تمہاری موجودگی میں کوئی نیک کام کر رہا ہے اس کو شاباشی دو. اگر آپ کی موجودگی میں بچہ قرآن پاک پڑھ رہا ہے اس کو شاباشی دو. آپ کی موجودگی میں اگر آپ کا بچہ آپ کی ماں اور والدین کی خدمت کر رہا ہے، دادی کی دادا کی خدمت کر رہا ہے، اس کو سراہو. ماشاءاللہ بیٹے آپ تو بڑوں کی خدمت کرتے ہیں. اور پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ومن لم یقدر کبیرنا. جو ہمارے چھوٹوں کا اکرام نہ کرے اور جو اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے، اپنی دادی کی عزت نہ کرے، اپنے دادا کی عزت نہ کرے، اپنے خاندان میں بڑے افراد کی عزت نہ کرے، اپنے معاشرے میں بڑے افراد کی عزت نہ کرے، جو بڑوں کی عزت نہ کرے، پیارے محمد عبد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس منا، وہ میرا عاشق نہیں ہو سکتا. کیا فرمانے پیارے آقا؟ من لم یرحم صغیرنا ومن لم یقدر کبیرنا فلیس منا، وہ میرا نہیں ہو سکتا، وہ کامل عاشق نہیں ہو سکتا. ہاں مسلمان ہے، پیارے نبی فرمایا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، مطلب کامل مسلمان نہیں ہو سکتا.
پیارا عاشق نہیں ہو سکتا، وہ پیارے نبی کی اتباع کرنے والا نہیں ہوتا۔ آج میرا معاشرہ کیا ہے، میرا گھر کیا ہے، میرے بھائی کیا ہے، میرے دوست احباب کا حال کیا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے، ہمارے مسجد کا ماحول کیا ہے، ہمارے خاندان کا ماحول کیا ہے۔ بچوں کا ادب و احترام نہیں ہے، بچوں کو بات بات پر جھڑکی ہے، بچوں کا اکرام نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہدیہ عطا فرمایا، جو تحفہ عطا فرمایا، جو بیٹی عطا فرمائی، جو پیارے بیٹے عطا فرمائے، پیاری بیٹی عطا فرمائی ہیں، ان کے بارے میں اپنے اندر برائی رکھنا، فلاں مجھے بیٹے ہی دے دیا، صرف بیٹے ہی دے دیا، فلاں ہی کر دیا، اپنے اندر ناراضگی کو رکھنا، اپنے اندر رنجش کو رکھنا، یہ میرے آپ کے اور ایمان والوں کے لیے زیبا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت، اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں اور آپ دنیا میں عزت کمائیں، تاکہ اس کے ذریعے سے میں اور آپ دنیا کے اندر نیک نامی کمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے تاکہ میں اور آپ ان کے ذریعے سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی ہے تاکہ یہ جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر پہلو میں میرے اور آپ کا سہارا بن سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس اولاد عطا فرمائی ہے تاکہ میرے اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد، تاکہ میرے اور آپ کے قبر میں سونے کے بعد پوری دنیا ساتھ چھوڑ دیں گی، مگر کم سے کم یہ نیک اولاد جس ماں باپ نے اپنے بچوں کو اللہ سکھایا، جن والدین نے اپنے بچوں کو اللہ رٹایا، جن والدین نے اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ بسایا، جن والدین نے اپنے بیٹوں کے دلوں میں نبی کی پیارے نبی کی محبت کو، عظمت کو، رفعت کو، شان کو، بلندی کو، مرتبے کو ان کے دلوں میں کٹ کٹ کے بسایا، وہ اولاد قبرستانوں میں آئیں گی اور کہیں گی اللہ یہ میرے والد محترم ہے، یہ میری والدہ سلطانہ ہے، یہ میری والدہ محترمہ ہے، اے اللہ انہوں نے بچپن میں بڑے دکھ سے، درد سے، گرمی سردی کو بالائے طاق رکھ کر مجھے پرورش کی ہے، مجھے کھانا پلایا، تمام میرے اخراجات کو میری تمام انتظامیہ کی ہے، اے اللہ رب کریم رب ارحمہما رب ارحمہما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے پیارے اللہ چھوٹے پن میں انہوں پر رحم کیا، آج تو ان کے بڑی عمر ہم پر رحم فرما۔ یہ کب کریں گے اولاد، یہ کب کریں گے اولاد؟ اس لیے عالم دین نے بڑا ہی پیارا جملہ فرمایا تم اپنی اولادوں کو دین کے لیے دے دو۔ کیا کہا؟ اپنی اولادوں کو کس کے لیے دو؟ دین کے لیے دے دو۔ یہ دین یہ اولاد تمہیں واپس کر دے گا۔ تم دین کے لیے اپنی اولاد کو وقف کرو، یہ بچے تمہاری خدمت میں آئیں گے۔ آج بھی دیکھا جا رہا ہے معاشرے کے اندر جو والدین نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، مکتب سکھایا، قرآن سکھایا، علماء کا ادب سکھایا، مسجد کی خدمت سکھائی، مسجد کی مؤذنین سکھائی، مسجد کا خادم بننا سکھایا، جن والدین نے اپنے بچوں کو علماء کی خدمت کے لیے رکھا، قرآن مقدس کی خدمت کے لیے رکھا، قرآن مقدس کو پڑھنے کے لیے رکھا، مدارس کے لیے رکھا، مساجد کے لیے رکھا، اور اپنے بوڑھے خاندان میں جو بوڑھے حضرات ہیں ان کی خدمت کے لیے رکھا، وہی بچے آگے چل کے اپنی والدین کا عزت و اکرام کرتے ہیں، وہی بچے کرتے ہیں۔ اور جن والدین نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا، اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھا، اپنے بچوں کو مسجد سے دور رکھا، اپنے بچوں کو مدارس سے دور رکھا، اپنے بچوں کو مساجد سے دور رکھا، علماء سے دور رکھا، قرآن سے دور رکھا، قاعدے سے دور رکھا، دینی تعلیمات سے دور رکھا، وہی بچے کل جا کر جب بڑے ہو جاتے ہیں اپنے والدین کو اپنے لیے بوجھ اور عار محسوس کرتے ہیں، بلکہ حتیٰ کہ اپنا تعارف بھی نہیں کراتے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میں فلاں ہوں، صرف میں فلاں کاروبار کرنے والا ہوں، اپنے والد کا نام بھی نہیں لیتے اور اپنے والد کی شکل بھی کسی کو دکھانا برداشت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچپن کا مرحلہ تھا جس میں ہمیں اللہ رب کریم نے تعلیمات دی، پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو تعلیم دو، اپنی اولاد کو ادب سکھلاؤ، اپنی اولاد کو اخلاق سکھاؤ۔ یہ تمام تعلیمات مجھ کو آپ کو دینا چاہیے تھا، ہم نے نہیں دیا، اس لیے بچپن میں جا کے ہماری اولاد نے ہماری قدر نہیں کی۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات بھری پڑی ہے۔ اللہ رب کریم نے ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کامل مکمل فرما دیا ہے۔ آپ کی ہر تعلیم، آپ کا ہر فعل، آپ کا ہر طریقہ، آپ کی ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کے لیے سبق ہے، ہمارے گھر کے لیے سبق ہے، ہمارے بڑوں کے لیے سبق ہے، ہمارے جوانوں کے لیے سبق ہے، ہماری عورتوں کے لیے سبق ہے، ہماری ماں اور بچوں کے لیے سبق ہے کہ ہم ان تعلیمات کو اپنے سینے سے لگائے۔ پیارے محمد آپ ہمیں جو تعلیم دے دیں گے، جو ارشاد فرمائیں گے، آپ کی ایک ایک بات ہمارے دل و جان سے قربان ہے، ہمارے دلوں پر آپ کی باتیں پتھر کی طرح نقش کرتی ہیں،
آپ کی جو بات ہمارے سامنے آئیں گی ہم آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنیں گے. ہمارے نبی نے کیا معاملہ فرمایا ہے بچوں کے ساتھ, اور میرا زاویہ دیکھو, میرا نظریہ دیکھو. میں باپ ہوں, میں بھائی ہوں, میں بیٹا ہوں, ہمارا نظریہ اپنے بچوں کے سلسلے میں کیا ہے. پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا پیارا جملہ فرمایا بیٹوں کے سلسلے میں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے فرمایا, فاطمہ تو دل کا ٹکڑا ہے. کیا کہا فاطمہ سے؟ اے فاطمہ تو میرا دل کا ٹکڑا ہے. اور پوری امت کو تعلیم دی, فاطمہ میری ہے, میری. صرف گھر میں بولا نہیں, 10 لوگوں کے سامنے نہیں بولا, باقی اپنے عاشقین کو جو اتباع کرنے والے ہیں, جو میرا نام لینے والے ہیں, جو میرے سے محبت کرنے والے, کان کھول کے سن لو. بیٹیوں کے سلسلے میں میں وہ ہوں وہ کہ فاطمہ کو دل کہہ رہا ہوں, ہاتھ پیر آنکھ کچھ نہیں کہہ رہا, سر نہیں کہہ رہا, بلکہ دل کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ دل کی دھڑکن رہیں گی تو بدن کی دھڑکن رہیں گی. اگر دل لے لیں گے فاطمہ میرے اتنے قریب ہے. اور آگے چلیے, حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیارے شہزادے ہیں, آپ کے پیارے اور لاڈلے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں اور کچھ عمر تک چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے ہیں. تقریباً 6 سال کی عمر ہو گئی ہے. اللہ کی تقدیر تھی, اللہ کی مشیت تھی, اللہ کا قانون تھا, اللہ کا دستور تھا, اللہ کا منشور تھا, اللہ کا جو بھی نظام تھا, اللہ کی جو بھی علم میں تھا. اللہ رب کریم نے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نرینہ اولاد, لڑکے والی اولاد کو چھین لیا. تو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رونے لگے, حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا, اے پیارے آقا کیا آپ بھی روتے ہیں, کیا آپ بھی میت کے اوپر روتے ہیں؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ابراہیم, میں عبد الرحمن بن عوف, میں لوہا نہیں کر رہا ہوں, میں ماتم نہیں کر رہا ہوں, میں سینہ کو بھی نہیں کر رہا ہوں, میں سیر نہیں پٹک رہا ہوں, میں واویلا نہیں کر رہا ہوں, میں شور نہیں مچا رہا ہوں, میں اس کی تعلیم نہیں دیتا. بلکہ واویلا کرنے والے کے بارے میں پیارے آقا نے سخت وعید فرمائی ہے. جو عورتیں, جو لوگ تماشا کرتے ہیں, 10 لوگوں کو اپنی باتیں سناتے ہیں, سینہ کو بھی کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, یہ تمام خرافات کرتے ہیں. پیارے آقا نے فرمایا, عبد الرحمن اصل میں دل کے اندر محبت ہونے کے بعد آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل جاتے ہیں. یہ اللہ رب کریم نے ہمارے دلوں کے اندر بچوں کے تعلق سے محبت ڈال دی ہے. یہ رونا شکوہ شکایت کا نہیں ہے, یہ فکری رونا ہے جو اولاد سے, باپ کو اولاد سے محبت ہونے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں. اور آگے چلیے میرے بھائیوں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پیارا جملہ فرماتے ہیں. ہمارے آقا کی خدمت میں رہنے والے ہیں, ہمارے آقا کی رات دن خدمت کرنے والے ہیں. ہمارے بچے کے سامنے تو ہم رات دن نہیں رہتے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے پیارے آقا کی 1 2 3 نہیں بلکہ 10 سال میں نے میرے پیارے آقا کی خدمت کیا ہے. میں نے میرے پیارے آقا کی غلامی کیا ہے, حتیٰ کہ میرے خاندان والے, میرے معاشرے والے, میرے خاندان والے, میرے احباب, میرے متعلقین نے کہا, زید چل, زید چل, کیا غلامی اختیار کر رکھا ہے, کیا نوکریانی اختیار کر رکھا ہے, کیا تم نے یہاں پر ایک تو غلامی کو اختیار کر رکھا ہے. زید نے کہا, نہیں, جو غلامی میں نے سکون محسوس کیا, جو میرے آقا کی غلامی میں سکون کو محسوس کیا, میں دنیا کی آزادی میں وہ سکون محسوس نہیں کر سکتا. اور 10 سال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کو کیا ہے. فرماتے ہیں, کیا پیارا جملہ فرمایا, کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. دنیا میں سب سے بہترین اگر کسی کا اخلاق ہے, دنیا کے اندر کسی کو بہترین سلیقہ ہے, دنیا کے اندر سب سے بہترین عمدہ کسی کا طریقہ ہے, کسی کا کلچر, تہذیب, تمدن, معاشرت ہے, کسی کو بچوں کا ادب سکھلانے کے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے, وہ میرے محبوب ہے. میرے محبوب حضرت انس فرماتے ہیں, 1 سال خدمت نہیں کیا, اب تو میری زندگی کے آپ کے سامنے چند گھڑی ہے, میں آتا ہوں چند گھڑی آپ کے پاس پھر چلا جاتا ہوں. مگر انس وہ نہیں تھے. انس نے پیارے نبی کی 10 سال مسلسل خدمت کی ہے اور وہ گواہی دے رہے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس خلقا. اور پیارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بچوں سے بڑی محبت کرنے والے تھے, اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے, صحابہ کرام کے بچوں سے محبت کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا ایک پرندہ تھا, وہ پرندے سے کھیلا کرتے تھے. جب ان کا پرندہ کھو گیا, کسی وجہ سے کہیں چلا گیا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا, یا ابا عمیر, کیا فرمایا پیارے نبی نے, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, اے پیارے بچے, اے لاڈلے, اے چہیتے, اے دل کے ٹکڑے, وہ تمہارا پرندہ کہاں گیا؟ جس
جسے تم دل بہلایا کرتے تھے، جسے تم کھیلا کرتے تھے، وہ پرندہ کہاں گیا؟ ماں فعل النغیر، وہ گڑیاں، وہ چڑیاں، وہ بٹیر کہاں گئی تمہاری وہ چڑیاں، وہ پرندہ کہاں گیا؟ علماء کرام نے 50 مسائل سے استنباط کیے ہیں، یہ صرف ایک حدیث سے۔ کس سے فرما رہے؟ چھوٹے بچے سے۔ اسی طریقے سے آگے چلیے، پیارے محمد عبد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں اپنے اولاد کی قدر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے اپنے اولاد کی؟ کیا کرنا ہے اپنے اولاد کی؟ قدر کرنا ہے، قدر۔ اور ان کے زبانوں پہ نہیں، زبانوں سے کہیں کہیں زیادہ ان کے دلوں میں اللہ بسانا ہے۔ کیا بسانا ہے ان کے دلوں میں؟ کیا بسانا ہے؟ بولو بھائی۔ ہماری زبانوں پہ نہیں تو ان کے دل میں کہاں سے آئے گا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ ہمارے زبانوں پہ نہیں آ رہا اتنی جلدی بھی۔ یہ ہمارا سب کا المیہ ہے، میں اس سے پہلے بھی کہا آپ سے، ہماری آب و ہوا ہی ستیہ ناز ہے پوری، ہم کیا کریں گے اس کو؟ ہمارے خاندان میں ماحول ہی نہیں اللہ کا، ہمارے خاندانوں میں پھول کا ماحول ہے، ہمارے خاندان میں چغلی، غیبت، بغض، عداوت، حسد ہے، ہمارے خاندان میں اللہ نہیں ہے، تو کہاں سے ہم اللہ کا نام لیں گے؟ اس کی آگ محسوس ہوتی، تنگی محسوس ہوتی، زبان پہ اللہ کا نام نہیں آتا۔ یہ محرومی ہے میرے بھائیوں، رٹو یہ نام، یہ رٹو، یہ جنت ہے، یہ جنت، یہ دنیا ہے، یہ آخرت ہے، یہ میرا سب کچھ ہے۔ اگر یہ نام کو رٹنا نصیب ہو گیا، خدا محبت کی قسم میں اور کامیاب ہے، یہ کلمہ مجھے نصیب ہو گیا، میں کامیاب ہے۔ اتنا پاک اور اتنا صاف ستھرا اور پیارا لاڈلا نام ہے اللہ رب الجلال کا۔ اس لیے اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیارا جملہ فرماتے ہیں، اے لوگو، کیا فرما رہے پیارے نبی؟ اے لوگو اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کتنی 3 سکھاؤ؟ یاد کریں گے سب انشاءاللہ۔ کیا سکھائیں گے؟ 3 چیزیں کیا ہے وہ؟ نمبر 1، پیارے آقا فرماتے ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کے دلوں میں نبی کی محبت کو بھر دو۔ کیا فرما رہے پیارے آقا؟ اپنے بیٹوں کی دلوں میں پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ پھر فرمایا اہل بیت کی محبت سکھاؤ، جتنے آپ کی 11 بیویاں تھیں، جتنا آپ کا خاندان تھا، جتنے آپ کے بچے تھے، نواسے تھے، یہ تمام کی محبت سکھاؤ۔ اور تیسرا حکم پیارے آقا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کیا سکھاؤ اپنے بچوں کو؟ قرآن۔ پیارے آقا فرماتے ہیں اپنے بچوں کو قرآن مقدس سکھاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو پیارے نبی کی محبت کٹ کٹ کے ان کے دلوں میں بھر دو، ان کو رٹاؤ ہی نہ۔ بیٹے آپ کا کام مستقل پیارے محمد کو درود پڑھنا ہے، اگر آپ جب تک نہیں پڑھیں گے ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے، پیسہ نہیں دیں گے۔ دوسرا ہے محبت، اہل بیت کی محبت، اور تیسرا ہے قرآن مقدس کی تلاوت۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب کریم ہم تمام کے اولاد کو عاشق رسول، عاشق صحابہ اور اللہ کا دیوانہ، مستانہ، پروانہ، اللہ کا مجنون ہمارے اولاد کو اللہ تعالیٰ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب فقیروں کے دلوں میں اللہ رب الجلال کی اور پیارے محمد عبد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبت کو بے بس فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔